اسلامی ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے آج ہم سیرت صحابیات مبشرات کے دروس میں سے 5ویں درس میں حاضر ہیں۔ اسی کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس بات کی توفیق بخشی ہے کہ ہم نے اپنے مشغولیات کو چھوڑ کر اپنے قیمتی اوقات نکال کر یہاں حاضر ہوئے ہیں تاکہ اسلام کے ان عورتوں، ان ماؤں، ام المومنین کے تعلق سے جانیں جنہوں نے مذہب اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کی، آپ کی شریک حیات بنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کہلائی، ام المؤمنین کا لقب پایا، تمام مومنوں کی ماں، تاکہ ان کی زندگی سے ہمیں کچھ سیکھنے اور کچھ حاصل کرنے کا موقع ملے۔ میری مائیں اور بہنیں، آپ خوش نصیب ہیں اس اعتبار سے بھی جو یہاں حاضر ہیں اور جس درس میں شامل ہو رہی ہیں کہ ان کی معلومات میں کچھ نہ کچھ اضافہ ضرور ہوتا ہوگا، جیسا کہ آپ نے اماں خدیجہ کے متعلق سنا، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق آپ نے بہت ساری معلومات حاصل کی۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی تھی حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بھی آپ نے بہت ساری باتیں حاصل کی ہیں اور سیکھی ہیں۔ کچھ نہ کچھ تو اضافہ ضرور ہوتا ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین ہے اور اسلام کی کسی بھی چیز کو آدمی یا کوئی عورت معمولی نہ سمجھے، بلکہ ہر عالم کی گفتگو میں، ہر امام کی گفتگو میں، ہر خطیب کی گفتگو میں، درس میں کچھ نہ کچھ نیا پن ضرور ہوتا ہے تاکہ اس سے ہمیں کچھ سیکھنے اور حاصل کرنے کا موقع ملے۔ تو انشاءاللہ بغیر کسی اب زیادہ تمہید کے ہم آج 5ویں درس میں شامل ہوئے ہیں۔ صحابیات مبشرات کا جو ایپیسوڈ ہم نے شروع کیا ہے اس میں 5ویں درس میں ہم آج الحمدللہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ پوسٹر پر آپ نے نام دیکھا ہوگا، آج گفتگو ہوگی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قبل اس کے کہ میں حضرت حفصہ بنت عمر کے تعلق سے کچھ باتیں کہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کر دوں، کم از کم ہماری خواتین کو، ہماری ماں اور بہنوں کو یہ پتہ چلے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کیسی عظیم الشان شخصیت تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ جلیل القدر صحابی، جلیل المرتبت، جلالی شخصیت اور دوسرے خلیفہ راشد ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جب مکہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی تو آپ کی دعوت اسلام کو روکنے کی ہر ممکنہ کوشش کی گئی، یہاں تک کہ ان اسلام کو روکنے والوں کے فہرست میں سر فہرست عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا سے اللہ تعالیٰ سے حضرت عمر کو مانگا تھا، جیسا کہ وہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائی اور آپ نے دعا کی، اللہم اعز الاسلام باحد الرجلین اما ابن ہشام و اما عمر بن خطاب، کہ اے اللہ دو آدمیوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے تو اسلام کو عزت و شرف عطا فرما، یا ابن ہشام یا ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے۔ چنانچہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی محبت ڈالی
اور انہوں نے اسلام قبول کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام لے آئے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عمر اسلام لائے، اسلام لانے سے پہلے مکہ میں جتنے بھی مسلمان تھے وہ کھل کر نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ دار ارقم میں اپنے گھروں میں یا دار ارقم میں چھپ چھپا کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ لیکن جب عمر رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ آپ مکہ والوں سے چھپ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ میں اسلام کی آغوش میں آ گیا ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لہذا یا رسول اللہ آپ میرے ساتھ حرم میں چلیں اور چل کر وہاں میرے ساتھ میری موجودگی میں آپ نماز پڑھیں، میں موجود رہوں گا، مکہ کا کوئی شخص آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ چنانچہ صحابہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام سے پہلے ہم نے کبھی کھلے طور پہ نماز نہیں پڑھی، لیکن عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو ہم نے کھلے طور پہ نماز پڑھی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی معیت میں حرم میں تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں 2 رکعت نماز پڑھی۔ مکہ کے بڑے بڑے سرداران، مکہ کے بڑے بڑے رؤساء عمرا اس منظر کو دیکھتے رہے، لیکن کسی نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ نگرانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحابی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں، ہر چیز سے سوائے اپنی جان کے، میری جان بہت عزیز ہے مجھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ابھی تم سچے مومن نہیں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ابھی تم سچے مومن نہیں ہو، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، لہذا اس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیویاں ناراض ہو گئی تھی تو عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے ہیں، تو آپ نے گھر پہ جا کر دستک دی، 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا، کچھ آواز نہ آئی تو آپ حضرت عمر کہنے لگے اے اللہ کے رسول خدا کی قسم میں حفصہ کی سفارش کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ اگر آپ حکم دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں، مجھے اس قدر آپ سے محبت ہے۔ اسی طرح سے ہم نے کئی مرتبہ سنا بھی ہوگا، خواتین بھی جانتی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت بہت ہی زیادہ گمبھیر اور بہت زیادہ تشویشناک تھی۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کی طرح پہاڑ پر گئے ہیں اور اس کے بعد اللہ کا پیغام لے کر دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ لہذا یہ بھی کہتے تھے اگر کسی نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، تو میں اپنی تلوار سے اس کی گردن مار دوں گا۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ممبر سے خطبہ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور فرمایا من کان یعبد محمدا قد محمد وان محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا تھا وہ جان لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، اور جو آدمی اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر ان کی حالت تھی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ فقیرانہ زندگی گزاری۔ ایک مرتبہ جب فتوحات بہت ہوئے اور روم ایران بڑے بڑے ممالک فتح ہوئے تو وہاں سے
جو ہے اچھے اچھے مال اور اچھے اچھے کپڑے جب آئے تو حضرت حفصہ کہنے لگی ابو جان آپ کوئی اچھا سا کپڑا پہن لیجئے، کوئی اچھا کپڑا زیب تن کر لیجئے، آپ کے پاس دوسرے لوگ ملنے آتے ہیں، آپ یوں ہی پیوند شدہ کپڑے اور پھٹے کپڑے میں رہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پدر جانے پدر میری بیٹی تجھے نہیں معلوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو بھول گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس قدر غربت تھی اور ہمارے نبی نے کس قدر فاقہ کشی اور تنگ دستی سے گزار کر دنیا سے چلے گئے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کی عیش پرستی میں رہوں اور مجھے دنیا سے کیا مطلب۔ لہذا اس طرح سے ایک مرتبہ اور بھی حضرت حفصہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے بستر بچھایا تو بستر کو ڈبل کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سو گئے، سوتے رہے، فجر کے وقت آنکھ کھلی تو کہنے لگے حفصہ تم نے یہ کیا کیا، مجھے میرا دنیا سے کیا مطلب ہے، لہذا آج میں تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھ سکا اور نماز فجر کی اذان ہو گئی۔ لہذا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دور کو یاد کر کے روتے تھے۔ تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی ساری فضیلتیں ہیں، قرآن مجید کی کئی ساری آیتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پہ اتری۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا نا کہ یا رسول اللہ امہات المومنین، آپ کی بیویاں ہم سب کی مائیں جب باہر نکلتی ہیں تو بے پردہ ہوتی ہیں، لوگوں کی نظریں اٹھتی ہیں، آپ انہیں پردے کا حکم دیں اور آپ ان سے کہیں کہ جب باہر نکلے تو موٹی چادر اوڑھ لیا کریں اور برقع یعنی جو بھی حجاب تھا وہ پہن لیا کریں تب باہر نکلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، قرآن مجید کی آیت کریمہ اتری یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے اور امت کی ماؤں سے کہہ دیں کہ وہ جب باہر نکلے تو حجاب لٹکا لیا کرے، پردے کر لیا کرے۔ یہ آیت کریمہ بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مشورے پر نازل ہوئی ہے۔ کئی آیت کریمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے پر ہی نازل ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ عمر رضی اللہ عنہ تھے جن کے والد محترم ہیں۔ تو یہ ہے ان کا نام ہے حفصہ بنت عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن ربا بن عبداللہ، اور کئی پشتوں کے بعد جا کر ان کا سلسلہ نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ والدہ کا نام زینب ہے، زینب بنت مظعون، یہ مشہور صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی ان کی والدہ، اس طرح سے وہ ان کے ماموں ہوئے۔ حضرت حفصہ کے عثمان بن مظعون، عثمان بن عفان نہیں، عثمان بن عفان تو الگ ہے، یہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ ہیں، یہ حضرت حفصہ بنت عمر کے ماموں ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لاش کی طرف گئے اور چہرے سے پردہ کفن اٹھایا اور رونے لگے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک حضرت عثمان بن مظعون کے چہرے پہ گر رہے تھے اور کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے عثمان تو دنیا سے اس حال میں گیا کہ تجھے دنیا چھو بھی نہیں پائی، تو اس قدر دنیا سے گیا، اس قدر خاکساری، عاجزی، انکساری اور تواضع کے ساتھ دنیا سے گیا کہ دنیا کا تیرا کوئی تعلق دنیا سے تھا ہی نہیں۔ تو اس طرح سے یہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، ان کی والدہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ۔ حضرت حفصہ کی پیدائش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، آپ کے نبی بنائے جانے سے 5 سال پہلے ہوئی، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تو اس سے 5 سال پہلے حضرت حفصہ پیدا ہوئی۔ اس وقت خانہ کعبہ کی تعمیری کام چل رہا تھا، مکہ میں پیدا ہوئی، خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کیا جا رہا تھا، اسی وقت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی۔ ان کا نکاح، پہلا نکاح ان کا ہوا تھا خنیس یا خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ سے، مکہ مکرمہ میں
انہوں نے جو ہے اسلام اپنے والد محترم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے ساتھ ہی یہ بھی اسلام لے آئی تھی، کیونکہ بیٹی تھی، ماں بھی مسلمان ہو گئی تھی۔ اسی طرح سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا نکاح پہلے خنیس بن جو ہے حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ یہ بنو سہم خاندان سے تھے اور کئی مہینوں سالوں تک مکہ مکرمہ میں رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ بھی مکہ سے مدینہ کی طرف چلا آیا۔ غزوہ بدر واقع ہوا۔ غزوہ بدر میں ان کے شوہر شریک ہوئے، کن کے؟ ام حفصہ رضی اللہ عنہ کے شوہر پہلے خنیس بن جو ہے حذافہ سہمی شریک ہوئے۔ بڑی جواں مردی کے ساتھ لڑائی کی، مشرکین اور کفاروں کو کئی سارے لوگوں کو قتل کیا۔ آخر میں ان کو ایک زخم لگا، زخم بہت کاری تھا، بہت خطرناک شکل اختیار کر گیا۔ وہ مدینہ آئے، آہستہ آہستہ زخم اپنا شکل بناتا گیا، بڑھتا گیا، علاج بھی اس پر کام نہیں کیا۔ بالآخر اسی زخم کی تاب نہ لا کر حضرت خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ شہادت جو ہے شہید ہو گئے، شہادت نصیب فرمائی اسی زخم کی وجہ سے۔ تو حضرت ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی۔ شوہر کے انتقال کے بعد ان سے بھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ انتقال کے بعد، شہادت کے بعد حضرت ام حفصہ بیوہ ہو گئی۔ اس طرح سے ان کی عدت کے دن ایام گزرنے لگے۔ عدت کے ایام گزر جانے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ فکر ہوئی کہ اپنی بیٹی کا نکاح کسی شخص سے جو نیک ہو، بااخلاق ہو اور اچھے اخلاق کا مالک ہو، اس سے کیا جائے۔ لہذا ہر باپ کو اپنی بیٹیوں کی فکر ہوتی ہے۔ یقیناً اگر بیٹی باخاص طور پر اگر شادی ہو چکی ہو اور اس کے بعد رشتہ ٹوٹ جائے، طلاق کی نوبت آ جائے یا شوہر کا انتقال ہو جائے، تو باپ کو فکر زیادہ ہوتی ہے اپنی بیٹی کا نئے رشتہ لگانے کے لیے، کیونکہ بیٹی کو بھی جو ہے اس کے اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے باپ کو فکر ہوتی ہے کہ بچی کا رشتہ جلد سے جلد کہیں مناسب جگہ دیکھ کر دی جائے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات آئی اور ان کو بھی فکر لاحق ہوئی کہ اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح ہے کہ نہیں کسی سے بات کی جائے۔ چنانچہ اسی زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ کا انتقال ہوا تھا، اسی زمانے مطلب جب غزوہ بدر کے واقعے کے بعد ہی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے حضرت عثمان کے پاس گئے، کہنے لگے عثمان آپ کی بیوی کا انتقال ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ کا، اور آپ اگر دوسرا نکاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو میری بیٹی حفصہ ہے، آپ ان سے نکاح کر لیں۔ حضرت عثمان نے کہا کہ عمر مجھے ذرا موقع دو غور کرنے کا، میں آپ کو بعد میں جواب دیتا ہوں۔ کچھ دن گزر گئے، ایک دن ملاقات ہوئی دونوں صاحبان کے آپس میں، عمر رضی اللہ عنہ کے عثمان رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت عمر نے پوچھا عثمان کیا بات ہے، جواب آپ نے نہیں دیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہا کہ نہیں اے عمر، مجھے ابھی نکاح کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، کہنے لگے ابو بکر میں اپنی بچی حفصہ کی نکاح کے تعلق سے بڑا فکر مند ہوں، اگر ہو سکے تو اگر تمہیں لگے کہ بہتر ہو سکے بہتر ہے تو آپ میری بیٹی حفصہ سے نکاح کر لیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کچھ نہیں کہا، خاموش رہے، کچھ نہیں کہا، نہ ہاں نہ بلکہ خاموش بیٹھے رہے۔ عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ پوچھے، جواب نہ ملنے پر چلے گئے اٹھ کر۔ حضرت عمر وہ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے خود کہتے ہیں کہ مجھے بہت غصہ آیا کہ ابو بکر نے مجھے جواب کیوں نہیں دیا، کم سے کم کہتے کہ ہاں نہیں، دونوں میں سے کوئی بھی جواب، یا کم سے کم یہ کہتے کہ میں بعد میں جواب دوں گا، مگر کچھ نہیں کہا انہوں نے۔ کچھ دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ کے پیش کیا، یا رسول اللہ اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیتا ہوں حفصہ کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات
کا اشارہ دیا، آپ نے ہاں کہی، اور اس طرح سے حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین بن گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی صف میں شامل ہو گئی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں ابو بکر سے ملا، بعد میں کہنے لگا ابو بکر کیا بات، جب میں اپنی بیٹی کا رشتہ تم سے بات کرنے کے لیے آیا تھا تم کچھ بولے نہیں؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اے عمر میں خاموش اس لیے تھا کیونکہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے آپ کی بیٹی حفصہ کا ذکر کیا تھا اور یہ راز کی بات تھی، لہذا میں نہیں چاہتا تھا کہ اس راز کو افشا کروں یا اس راز کے بارے میں آپ کو بتاؤں، یا میں یہ کہہ دوں کہ میں نہیں کروں گا یا کروں گا، اگر نہیں کروں گا تو آپ پوچھتے کیوں نہیں، تو مجھے بتانا پڑتا تھا، اگر کرتا تھا میں کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش پہلے ظاہر کی تھی، لہذا اس لیے میں نے کچھ نہیں کہا، گرچہ آپ کو غصہ لگا ہوگا وہ ٹائم پر، لیکن میں نے احتیاطاً ایسا معاملہ رکھا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ تو اس طرح سے حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے صف میں آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں آ گئی، ہم سب کی ماں قرار پائی۔ اس کے بعد حضرت حفصہ کے نکاح کے بعد درمیان میں کئی سارے واقعات ہوئے جس کا تذکرہ بعد میں آئے گا۔ ان کا انتقال سن 45 ہجری 63 یا 60 برس کی عمر پا کر ان کا انتقال ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں ہوئی اور سن وفات میں ان کا اختلاف ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے اپنے بھائی عبداللہ ابن عمر، یہ ان کے بھائی تھے عبداللہ بن عمر، اور ان سے حدیثیں کئی سارے مروی ہیں عبداللہ بن عمر سے، ان کے بھائی تھے، ان کو انہوں نے بلایا اور کہا عبداللہ سنو، میرے والد محترم نے انتقال سے پہلے کچھ زمینیں میرے نام سے کر کے گئے تھے کہ یہ حفصہ کو دے دینا، وہ زمین ابھی بھی ہے، اے عبداللہ ابن عمر تمہیں زمین یاد ہے؟ کہنے لگے ہاں بہن مجھے یاد ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ پھر تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ میرے والد محترم نے زمین کے ساتھ میں جو ہے یہ بھی کہا تھا کہ اسے حفصہ کو دے دینا، وہ جو چاہے کرے۔ کہا کہ ہاں مجھے یاد ہے۔ حضرت حفصہ نے کہا جاؤ اس زمین کو بیچ کر اس کے جو پیسے آئے وہ غربا مساکین میں تقسیم کرو۔ انتقال سے پہلے حضرت حفصہ نے یہ کام کیا اور اس زمین کو جو غابہ میں تھا اسے حضرت عمر کی نگرانی میں دے گئے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، اس کو صدقہ کر دیا۔ 60 حدیثیں ان سے مروی ہیں اور اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 60 حدیثوں کی روایت کرنے والے صحابیہ ہیں حضرت حفصہ بنت عمر، اور اسی طرح سے ان کے تعلق سے ایک واقعہ آتا ہے کہ یہ بہت زیادہ علم کو حاصل کرنے میں بہت زیادہ شوق اور دلچسپی رکھتی تھی، بہت زیادہ، اور مکہ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گھرانہ وہ واحد گھرانہ تھا جس میں ہر کوئی لکھنا پڑھنا جانتا تھا۔ حضرت حفصہ کو بھی لکھنا پڑھنا اچھی طریقے سے آتا تھا، پڑھتی بھی تھی اور لکھتی بھی تھی۔ شوق اس قدر تھا، اور بعض دفعہ پڑھنے میں جب سوالات کہیں سمجھ میں نہیں آتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا جھجک پوچھا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ بدر کی جنگ میں، غزوہ بدر میں، اور جو لوگ غزوہ احد میں شریک ہوئے ہیں اور غزوہ صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بخش دے گا، ان سب کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت حفصہ نے پوچھا، کہنے لگی یا رسول اللہ پھر اللہ تعالیٰ کے اس قول کا کیا جواب ہے؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں کا ہر شخص ان صراط سے گزرے گا۔ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو جنت مل جائے گی، اللہ فرما رہا ہے کہ ہر آدمی کو
پلسرات جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اس سے ہر آدمی کو گزرنا ہوگا، ہر انسان کو گزرنا ہوگا، ہر مرد اور عورت کو گزرنا ہوگا، ہر بوڑھے اور جوان بڑھاپے سب کو گزرنا ہوگا اس مقام سے۔ پھر تو آپ کے کہنے کے مطابق اللہ تعالیٰ کا یہ قول صحیح نہیں ہے۔ پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حفصہ کیا تم نے آیت کریمہ یہ نہیں پڑھی؟ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم نجات دے دیں گے ان کو جو متقی ہوں گے، اور جو ظالم ہوں گے انہیں ہم سر کے بل یا پشت کے بل جہنم میں گرا دیں گے۔ تو اے حفصہ تمہارا اعتراض بالکل صحیح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے گزرنا تو سب کو ہے، لیکن ان میں سے جو لوگ مومن ہوں گے، متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، نماز کی پابندی کرنے والے ہوں گے، روزہ رکھنے والے ہوں گے، صدقہ خیرات کرنے والے ہوں گے، نیک ہوں گے، ایسے مرد و عورت کو وہ پلسرات پار کرنے میں آسانی ہوگی، وہ پار کر لے جائیں گے، اللہ انہیں نجات دے دے گا۔ لیکن جو مشرک اور کافر ہوں گے وہ جہنم کے اندر گر جائیں گے۔ تو اس طرح سے اماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے علم کا پتہ چلتا ہے کس قدر وہ اعتراض کرتی جو ہے علم کو بارے میں پوچھا کرتی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ دجال سے بہت ڈرتی تھی، اور دجال سے ڈرنا بھی چاہیے ہر ایک کو، کیونکہ سروئے زمین پر کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ دجال اتنا خطرناک کیوں ہوگا؟ اس لیے خطرناک ہوگا کیونکہ وہ اٹیک ہمارے ایمان پر کرے گا، ایمان پر۔ ایک ہاتھ میں اس کی جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں جہنم بنا کے رکھا ہوگا۔ اللہ اس کو اتنی طاقت دے گا کہ وہ جنت جہنم لے کے چلے گا۔ لوگوں سے کہے گا تو ایمان لے آ، وہ کہے گا میں ایمان نہیں لاتا۔ اس کو کیا کرے گا؟ پکڑے گا اور اپنے بنائی ہوئی جہنم میں ڈال دے گا، لیکن اصل وہ آگ نہیں ہوگی، بلکہ وہ ٹھنڈا ایک کمرہ ہوگا۔ ایک کہے گا تو ایمان لے آ، وہ ایمان لے آئے گا تو اسے جنت میں ڈالے گا اپنے بنائے ہوئے، لیکن وہ اصل میں آگ ہوگی۔ تو یہ دجال اس چیز کو لے کے چلے گا۔ لوگ ایمان سے، جن کے ایمان کمزور ہوں گے اس زمانے میں، وہ اس ایمان سے پھر جائیں گے اور دجال کا ساتھ دے کے، یہودیوں کا ساتھ دے کے اسلام کو مٹانے کی کوشش میں لگے رہیں گے۔ تو اس لیے ایمان کمزور اگر رہے گا تو دجال سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت حفصہ بہت زیادہ دجال سے ڈرتی تھی، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ سب کو، خواتین کو بھی، مدینہ کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابن سیاد۔ ابن سیاد کی شکل و صورت دجال سے ملتی تھی۔ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامت بتائے تھے دجال کی، اس کی آنکھ ایسی ہوگی، اس کے ہونٹ ایسے ہوں گے، اس کی ہائٹ اتنی ہوگی، جسم کا ایسا ہوگا، ایسا جو دجال کی صفت بیان کی گئی ہے، اسی صفت کا کچھ نہ کچھ حصہ ابن سیاد کو تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ دجال یہی ہے جو مدینہ میں نکل آیا۔ دجال وہ نہیں تھا، وہ دجال ابھی بھی قید ہے، کہیں دنیا کے کسی کونے میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی، اللہ کا حکم ہوگا تو دجال وہاں سے نکلے گا اور 40 دنوں کے اندر پوری دنیا کا سفر کرے گا۔ جب اس اللہ کا حکم ہوگا تو ایسا کرے گا۔ تو ابن سیاد ایک مرتبہ جا رہا تھا راستے سے، حضرت حفصہ کے بھائی عبداللہ بن عمر اس سے بھڑ گئے اور اس کو خوب مارا، ڈانٹا بھی۔ بعد میں انہوں نے آ کے حضرت حفصہ سے ذکر کیا، حضرت حفصہ ڈر گئی، کہنے لگی عبداللہ تم اس سے کیوں جا کے لڑ گئے؟ وہ دجال کی صفت کا آدمی ہے، اس سے تو وہ کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا، اپنا راستہ لے کے نکل جانا چاہیے تھا۔ تو اس طرح حضرت حفصہ نے ان کو ڈانٹا اور روکا۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی ایک صفت کیا تھی معلوم؟ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے،
عورتوں کی بھی مزاج الگ الگ ہوتے ہیں، جیسے مردوں کے ہوتے ہیں، کچھ مرد نرم مزاج کے ہوتے ہیں، کچھ مرد انتہائی غصے والے ہوتے ہیں، کچھ مرد جو ہے سنجیدہ مزاج ہوتے ہیں۔ ایسے ہی خواتین میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، کچھ عورتیں انتہائی سنجیدہ ہوتی ہیں، کچھ عورتیں مزاج کی بہت تیز ہوتی ہیں، کچھ خواتین کو غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے اور غصے میں اول فول کچھ بھی بک دیتی ہیں۔ کچھ خواتین کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر نے کچھ کہہ دیا، کچھ باتیں کر دی، تو شوہر کے بات میں ہی جو ہے اعتراض کرنا، لڑنا، باتوں پہ بات لانا اور شوہر کو غصہ دلانا۔ کچھ عورتوں کا مزاج یہ ہوتا ہے۔ کچھ عورتیں جو نرم مزاج کی ہوتی ہیں وہ سوچتی چلو شوہر نے کہہ دیا، اب شوہر بول رہا ہے تو بول لینے دو، چلو ٹھیک ہے میں ہی صبر کر لیتی ہوں۔ کچھ کا مزاج یہ ہوتا ہے۔ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑی تیز مزاج کی تھی، تیز مزاج، اور امہات المومنین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں یہی وہ بیوی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات پہ بات کیا کرتی تھی، اور گفتگو جب ہوتی تھی تو برابر کا جواب دیا کرتی تھی، اس لیے کہ ان کا گھرانہ شروع سے بہادروں کا گھرانہ تھا۔ یہ کبھی دب کر بات نہیں کرتے تھے عمر رضی اللہ عنہ کے گھرانے کے پورے لوگ، لہذا وہ صفت بیٹی کے اندر بھی موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب گفتگو کرتے، کسی معاملے میں کچھ جھگڑا وغیرہ ہوتا ہے، کچھ ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوتی کہ گفتگو اس کے بعد تیز مزاج کی وجہ سے گفتگو جاری رہتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر آئے، گھر آنے کے بعد ان کی بیوی نے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے، ان کی ماں نے، ام حفصہ کی ماں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کچھ کہنا برا بھلا جو بھی ڈانٹنا وغیرہ شروع کیا گھر میں۔ حضرت عمر کہنے لگے اسلام آنے سے پہلے ہم عورتوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، اسلام آنے سے پہلے ہم عورتوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیا کرتے تھے، ہم سمجھتے ہی نہیں تھے کہ عورتیں بھی کچھ ہمارے گھروں میں ہیں۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام آنے کے بعد اسلام نے ہمیں بتایا کہ عورت کیا چیز ہے، عورت کا مقام و مرتبہ کیا ہے، عورت کس طرح کی مخلوق ہے، اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے اور اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، اس کے احکام قرآن مجید میں اتارے گئے۔ سورہ نساء ایک مکمل سورہ قرآن مجید کے اندر اتاری گئی۔ سورہ نساء مکمل سورہ جو ہے قرآن مجید کے اندر اتاری گئی، اور اس کے بعد جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والدہ ان کی بیوی کہنے لگی کہ جو ہے تم میرے ڈانٹنے پر، مجھے کچھ کہنے پر مجھے تم ایسا سمجھتے ہو، جاؤ اپنی بیٹی کی تو خبر لو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی تو میں تکرار کرتی رہتی ہے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ کو یقین نہیں ہوا تو وہ اپنی بیٹی حفصہ سے ملنے کے لیے آئے، کہنے لگے حفصہ کیا یہ بات سچ ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تکرار کرتی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ ہاں، کبھی کبھار جب بات ہوتی ہے، بڑھ جاتی ہے تو ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار کر لیا کرتی ہیں۔ تو مزاج کی تھوڑا سا تیز مزاج تھی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی بیویوں نے ایک میٹنگ کی۔ میٹنگ کیا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ان کے ہاں جاتے تھے اور کبھی کبھار بہت دیر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ایک دن جب وہاں گئے تو آپ نے دیکھا کہ ان کے گھر میں شہد ہے اور شہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، لہذا ام زینب نے
شہد پیش کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کھایا، اس میں لیٹ ہو گیا اور اماں عائشہ کے حجرے میں کافی دیر سے آئے۔ اگلے دن اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیویوں کو اکٹھا کیا، تمام سوکنوں کو، اس میں ام حفصہ بھی تھی، اور کہنے لگی کہ کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم لوگ کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر ایک پودا ہے جو جس سے مکھیاں شہد نکالتی ہے، لیکن اس کی بو پودے کی بہت ہی تیکھا پن رہتا ہے، اس کی بو اچھی نہیں آتی ہے، تو ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ہم کہیں گے۔ جب اگلا دن آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے مکان پر گئے تو انہوں نے حسب معمول شہد پیش کیا، شہد پیش کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہد کھانے میں لگے، اور شہد میں کھاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیٹ ہو گیا، تاخیر ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ کے حجرے میں آئے تو دیکھا تمام بیویاں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، پوری سوکنیں وہاں بیٹھی ہوئی ہے ٹوٹل، ام زینب کو چھوڑ کر۔ سب کہنے لگے یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی قسم، آج کے بعد میں شہد کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری، یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم ما حل اللہ لک، اے نبی جو چیز آپ پر اللہ نے حلال کر رکھی ہے اسے آپ حرام نہیں کر سکتے۔ شہد حلال ہے آپ کے لیے بھی، آپ کی امت کے لیے بھی، تمام مسلمانوں کے لیے بھی، لہذا آپ قسم کھا کے شہد کو حرام نہیں کر سکتے، اس لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر ایسا کرنا بند کر دیا۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی ام صفیہ، یہ یہودی سردار کی بیٹی تھی ام صفیہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے پہ حملہ کرنے کی غرض سے گئے تھے تو اس قبیلے کے لوگ بھاگ گئے اور گرفتار کر لیے گئے، اس میں گرفتار ہونے میں جو ہے یہ ام صفیہ بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے حصے میں ان کو دے دیا تھا، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ام صفیہ جو خاتون ہے وہ ہوئی بن اخطب کی بیٹی ہے اور وہ یہودیوں کے سردار تھے، لہذا آپ بھی سردار ہیں وہ بھی سردار ہیں، آپ ان کی بیٹی کو کسی صحابی کو دینے کے بجائے آپ اپنے پاس رکھیے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلایا، وہ صفیہ کے بدلے میں 2 لونڈی انہیں دی، اور صفیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلا لیا اور آپ نے انہیں آزاد کر کے اپنے عقد نکاح میں لے لیا، ان کو اپنی بیوی بنا لیا۔ تو ام صفیہ یہ یہودی کی بیٹی تھی، چنانچہ ان کی ہائٹ تھوڑا چھوٹی تھی، تمام بیویوں کے مقابلے میں ان کی جو ڈیل تھی، ان کی جو عمر یعنی جو ہے ہائٹ تھی وہ تھوڑا چھوٹی تھی، ناٹی کہہ سکتے ہیں، تھوڑا سا ان کا قد پست تھا، چھوٹا تھا۔ تو حضرت حفصہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں گئے ام صفیہ کے، تو وہ زار و قطار رو رہی تھی، کہنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صفیہ کیا بات ہے، آج تم اس قدر زار و قطار کیوں رو رہی ہو؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کی بیوی حفصہ نے مجھے کہا ہے تم یہودی کی بیٹی ہو، تم یہودی کی بیٹی ہو، تب اس وقت سے میں رو رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا ارے ام صفیہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں یہودی کی بیٹی گرچہ ہوں مگر میں نبی کی بیوی ہوں، اور اس کے بعد میرے چچا حضرت موسیٰ ہیں، انہیں کے خاندان کی میں ہوں، تو یہ کہہ سکتی ہو۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ اور بھی ام حبیبہ نے اور ام حبیبہ اور حفصہ نے مل کر کہنے لگی صفیہ سے کہ اے صفیہ ہم تم سے زیادہ عزت دار ہیں۔ بعض دفعہ سوکروں میں ہوتا ہے، سوکر میں جمتی نہیں جلدی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، ایک عقد نکاح میں جو ہے 9-8 ایسی تھیں، مگر ایک ساتھ بیٹھنا، ایک ساتھ کسی بات کو پسند کرنا ان میں نہیں تھا، کیونکہ یہ فطرت ہے انسان کی، عورتوں کی، وہ سوکروں کو قبول نہیں کر سکتی، وہ کسی بھی حالت میں۔
بہت کم ایسا ہے جو مزاج، ایسے بہت کم رشتے ہوں گے جہاں دو بیویاں ایک ساتھ ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے رہتی ہوں، ایسا نام بہت کم دیکھنے میں آتا ہے، نہ کے برابر ہے۔ تو سوکنوں میں یہ چیز موجود ہوتی ہے، لہذا ایک دن حضرت حفصہ اور حضرت ام حبیبہ دونوں نے مل کر آ کر ام صفیہ کو تنگ کرنا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ام صفیہ جو یہودی سردار کی بیٹی تھی، کہنے لگی کہ اے صفیہ، ہم سے زیادہ تم عزت دار نہیں ہو، ہم سے زیادہ تم معزز نہیں ہو، ہم نبی کی بیویاں بھی ہیں اور چچا زاد بہنیں بھی ہیں، دو رشتے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تم تو ایک الگ خاندان سے آئی ہو۔ جھگڑے کرنے کے، تھوڑا سا ان کو ناراض کرنے کے لیے یا ام صفیہ کو اس طرح سے تکلیف دینے کے لیے تھوڑا سا مذاق کے طور پہ انہوں نے ایسا کیا۔ تو کہنے لگی کہ اے صفیہ، ہم تم سے زیادہ عزت دار ہیں، ہم تو نبی کی بیویاں بھی ہیں اور چچا زاد بہنیں بھی ہیں۔ چنانچہ صفیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، کہنے لگے، ہیں صفیہ نے کہا رسول اللہ، آپ کی دونوں بیویاں میرے پاس آئی تھی، حفصہ اور حضرت ام حبیبہ، دونوں نے مجھے ایسی باتیں کہہ گئی ہیں، مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے، میں آپ کے نکاح میں ہوں، آپ کی بیوی ہوں، گرچہ میرے باپ یہودی سردار تھے، مگر اس طرح سے وہ کہہ کر گئی، ہم کو بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، صفیہ، تم کو یہ کہنا تھا نا کہ میرے شوہر محمد ہیں اور میرے باپ ہارون، میرے چچا موسیٰ ہیں، اس خاندان سے میرا تعلق ہے، مجھ سے زیادہ عزت دار کون ہو سکتا ہے؟ میرے خاندان میں دو نبی ہیں اور تیسرے نبی کے عقد نکاح میں ہوں، تم لوگوں کے نکاح میں تو ایک ہی نبی ہیں، میرے خاندان میں تین نبی، ایک تو ہمارے نکاح ہی میں ہے اور دوسرے میرے باپ ہے، تیسرے میرے چچا ہے، لہذا مجھ سے زیادہ عزت دار کون ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح سے بعض دفعہ ہوتا ہے، خواتین جو تیز مزاج ہوتی ہیں، دوسروں کو تنگ کرنا چاہتی ہیں، دوسروں کو پریشان کرنا چاہتی ہیں، تو اس طرح مذاق کے طور پہ کہتی تھی، مگر نصیحت ہمارے لیے ایک چیز کا یہ ہے کہ مزاج اگر تیز بھی رہے تو اپنے شوہر سے ادب سے گفتگو کی جائے، سلیقے سے بات کی جائے۔ اپنے شوہر اگر کوئی غصہ ناراضگی بھی ہے تو آپ اس ناراضگی غصے کا اظہار گالی گلوچ یا کسی طعنے وغیرہ کے ذریعے سے اپنے شوہر کو ہرگز نہ دیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے غصے کا اظہار کر سکتی ہیں، آپ کو اختیار ہے، آپ کو حق بھی ہے، آپ کو حق دیا گیا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی ایسی غلط بات ہو، آپ اپنے شوہر پہ غصہ کر سکتی ہیں، آپ اپنی غصے کا اظہار کر سکتی ہیں، یقیناً کر سکتی ہیں، لیکن آپ اپنے غصے کے اظہار میں آپ کے شوہر کے گھر والوں کو طعنہ دینا، شوہر کے گھر والوں کو برا بھلا کہنا، شوہر کی بیوی، شوہر کے بہنوں، شوہر کے بھائیوں، ان کے گھر والوں کو جو ہے طعنے دینا، یہ طریقہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ لہذا ہم غصے میں بھی رہیں تو اپنے شوہر کے خاندان، اپنے شوہر کی عزت اور اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے سلیقے سے گفتگو کریں۔ یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا کہ صفیہ تم ایسا تمہیں کہنا چاہیے۔ اسی طرح سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ضرور تھی، مگر باہم عائشہ اور حفصہ میں کبھی کبھار جھگڑے ہو جایا کرتے، جھگڑے نہیں کہہ سکتے اس کو، رشک و رقابت کا اظہار ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر نکلا کرتے تھے تو سفر پر جاتے وقت آپ قرآن اندازی کرتے، جن بیویوں کا نام آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ساتھ لیا کرتے تھے۔ ایک سفر میں عائشہ اور حفصہ دونوں کا نام آ گیا، اما عائشہ بھی اپنے اونٹنی پہ سوار ہوئی اور حضرت حفصہ بھی اپنے اونٹنی پہ سوار ہوئی۔ ایک پڑاؤ تک جہاں پڑاؤ کرتے تھے حضرت عائشہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے اور اگلے پڑاؤ سے حضرت حفصہ کے ساتھ سفر کرتے تھے۔ تو حفصہ اما عائشہ سے کہنے لگی کہ عائشہ ایک کام کریں گے، تمہارے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سفر کر رہے ہیں، تمہارے ساتھ بیٹھ کے آ رہے ہیں، ایک کام کریں گے، اونٹ بدل لیتے ہیں یا ہم دونوں بدل لیتے ہیں آپس میں، تم میری اونٹنی پہ آ جاؤ، میں تمہارے اونٹنی پہ چلی جاتی ہوں۔
تو کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے۔ تو جب اما عائشہ اپنے اٹھنے کے بجائے بیٹھنے بجائے حفصہ کے اٹھنے پہ بیٹھ گئی اور حفصہ اما عائشہ کے اٹھنے پہ بیٹھ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا لگا کہ یہ عائشہ ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اٹھنی پر سوار ہوئے، رات سفر کچھ دن کرنے کے بعد جب حضرت عائشہ کے پاس پہنچے تو حضرت عائشہ انتہائی غصے میں تھی۔ ان کو شروع میں یہ گیم سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیسا گیم ہے، ایسا کیسا کھیل ہے۔ حفصہ بہت ہوشیار نکلی، انہوں نے کئی سفر یعنی لمبے سفر تک حفصہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ رکھنا چاہا، اس لیے انہوں نے یہ ترکیب نکالی کہ عائشہ کو اپنے اونٹنی پہ کر دوں اور میں عائشہ کی اونٹنی پر سوار ہو جاؤں۔ تو اس طرح سے اب جب قریب ہوئی، جب دونوں سفر پہ ختم ہوا تو اما عائشہ ناراض ہو گئی اور کہنے لگی اپنے پیر کو گھاس میں ڈال کر کاش کوئی سانپ یا بچھو مجھے کاٹ لیتا۔ یہ اس اعتبار سے کہہ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری محبت بہت زیادہ تھی، آپ میرے قریب زیادہ رہتے تھے، مگر ایسی طریقے سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف کھینچ لیا کہ مجھے اس کا احساس بھی نہیں ہوا۔ تو اس طرح سے یہ واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس پورے جو ہے ام حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں یہ موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کا خیال رکھنا، آپ کے لیے کھانا تیار کرنا، آپ کی ہر بات ماننا، آپ سے علم حاصل کرنا، دین سیکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے معاملے میں بحث و تکرار کرنا یعنی جو ہے گفتگو کرنا اور سوالات پوچھنا، اور اسی طرح سے جو ہے صدقہ خیرات کرنا، یہ تمام چیزیں ان کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر نہ گفتگو میں ان کے اندر تیز پن تھا، آپ کے اندر بھی اگر تیز پن ہے تو گفتگو کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، غصے کے اظہار کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب غصہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انتہائی غصے میں 3 دن 4 5 دن تک شوہر سے بات نہ کریں، شوہر کو نہ منائیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہو کر سو جائے، صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اگر غلطی شوہر کی تو شوہر گنہگار ہے، اگر بیوی کی غلطی ہے تو بیوی کو چاہیے کہ شوہر کو منا لے۔ لہذا یہ طریقہ غلط ہے کہ شوہر سے گفتگو بند کر دی جائے، 3 دن 4 دن تک گفتگو نہ کی جائے، فون سے بات نہ کی جائے اگر شوہر باہر ہے، اس کی صحت کا خیال نہ رکھا جائے، اسے جھگڑا کی جائے، جب بھی وہ گھر میں آئے تو اس سے لڑائی کر دی جائے، اس سے مطلب جو ہے خواہشات سے بڑھ کر خواہشوں کا مطالبہ کیا جائے جو شوہر کے بس میں نہ ہو، اس سے اعلیٰ قسم کے کپڑے، اعلیٰ قسم کی چیزوں کا مطالبہ کیا جائے جو شوہر کی کمائی سے اوپر ہو، تو ایسے وقت میں شوہر اپنی مجبوری بیان کرے گا، کیا کر سکتا ہے۔ لہذا ان کی زندگی سے سبق ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی گفتگو تیز ہو جایا کرتی تھی، وہ گفتگو میں تکرار کر لیتی تھی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوتے تھے، نہ ام حفصہ ناراض ہوا کرتی تھی۔ لہذا شوہر بیوی دونوں کو چاہیے کہ کبھی کبھار دونوں کی طرف سے غصے کا اظہار ہو تو اس کو نرمی سے گفتگو، نرمی سے، نرم پن سے، نرم انداز سے آپس میں گفتگو کو سلجھا لے جائے اور معاملے کو زیادہ لمبا نہ کھینچا جائے کہ شوہر بیوی کی ناراضگی مہینوں چلے، ہفتوں چلے، کئی دن تک بات میں گفتگو نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا میں تمام اپنی ماں و بہنوں سے کہوں گا کہ آپ لوگ ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے یہ سبق یاد رکھ کے جائیے گا کہ اپنے شوہر کی طرف سے کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو تو آپ ان سے اچھا برتاؤ کریں اور اپنے غصے کا اظہار اچھے انداز سے کریں، آپ اپنے غصے کا اظہار بہتر طریقے سے کریں، ناراضگی زیادہ دن تک نہ رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ کے لیے بھی سبق ہے، ہم مردوں کے لیے بھی نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ کی بات کو برداشت کرتے تھے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی بیویوں کی باتوں کو برداشت کریں،
गुस्से को कंट्रोल करें। गुस्से में रहे तो आप समझ जाओ तो गुस्से में उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें, अच्छे अंदाज से बीवी को समझाएं ताकि वो मान ले, और ये ज़्यादा दिन तक बंद कलामी या ज़्यादा दिन तक गुफ्तगू बंद ना हो, ये हम सब के लिए सबक मिलता है इस दर्स में। अल्लाह से दुआ है कि बारी इलाहा हम तमाम जो है मुसलमानों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सबक सीखने और आपकी ज़िंदगी पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। बारी इलाहा तमाम ख़वातीन को, तमाम माओ और बहनों को ऐ अल्लाह उम्मे हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी पर चलने की तौफीक दे, उनकी तरह गुस्से की हालत में भी अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करने की तौफीक दे। ऐ अल्लाह तमाम ख़वातीन को ऐ अल्लाह इस दस से खातिर खा फ़ायदा पहुँचा दे। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औरतों से गुजारिश ये है कि वो जो है इंशाअल्लाह आइंदा